الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ شعبان المعظم کی 14ویں اور 15ویں رات، اس کی درمیانی شب جو ہے، جسے ہم عرف عام میں شب برات، شب رحمت، شب مغفرت بھی کہتے ہیں، اور بھی مختلف نام علماء کرام نے کتابوں میں لکھے ہیں۔ ان میں سے کوئی نام بھی ہمیں قرآن پاک اور احادیث میں نہیں ملتا۔ حدیث میں اس رات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا لیلۃ نصف من الشعبان، کہ یہ رات جو ہے یہ شعبان کی درمیانی رات ہے، جسے اشارہ اسی رات کی طرف ہے۔ اسے شب برات اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات میں اس سے جہنم سے خلاصی کا پروانہ انسان جو ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اور شب رحمت کیونکہ اللہ جل شانہ اس رات میں اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور شب مبارک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رات بہت مبارک ہے، برکتوں والی ہے۔ اس طرح سے بہت سارے نام کتابوں میں لکھے ہیں، جن میں سے کوئی بھی نام ہمیں احادیث میں یا قرآن پاک میں نہیں ملتا۔ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ اس رات میں عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کی خاصیت یہ تھی کہ وہ قبیلے والے جو ہیں وہ جانوروں کا کاروبار کرتے تھے۔ اس قبیلے میں بے تحاشا جانور جو ہے لوگوں نے رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور اس قبیلے میں زیادہ تر جو لوگوں نے جانور رکھے ہوئے ہوتے تھے وہ بھیڑ اور بکریاں تھیں۔ ان بھیڑ اور بکریوں پر بہت زیادہ بال ہوا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسموں پر بال ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ اس کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ ہمارا اتنی تعداد کے برابر اللہ جل شانہ جو ہے وہ اس رات میں جہنم کا پروانہ جن لوگوں کو مل چکا ہوگا، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوئی ہوگی، ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں لکھا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پہر میں اس رات میں جو ہے وہ اٹھیں اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موجود نہیں تھے، تو چونکہ خاتون تھی تو پریشانی کے عالم میں یہ سوچنے لگی کہ شاید کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی دوسری زوجہ مبارک کے پاس تشریف نہ لے گئی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگی، یہاں تک کہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدہ مبارک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی وہ شب برات کی رات تھی جس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور مختلف روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں اپنی عبادت کو زیادہ کر دیا کرتے تھے، اور اکثر اوقات تقریباً پورا کا پورا مہینہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اول تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان نیک عمل نہ کر سکے، کوئی بھی انسان نماز نہ پڑھے، کوئی بھی انسان جو ہے وہ زکوٰۃ نہ دے، کوئی بھی انسان نیک عمل نہ کرے۔ اگر انسان نیک عمل کرنے لگ جاتا ہے تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز اس میں شامل کر دی جائے جس سے انسان کا وہ عمل ضائع ہو جائے، انسان کا وہ عمل غارت ہو جائے، ضائع ہو جائے، اور اس کا کوئی بھی فائدہ اس کو حاصل نہ ہو بہو اس مبارک رات میں بھی شیطان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مقامی رواج اس رات کو گزارنے کا کیا ہے، کیسے چراغاں کیا جاتا ہے، حلوہ پکا کر کھانا اور بانٹنا اس کو فرض سمجھ لیا جاتا ہے۔ عبادات کو چھوڑ کر رسم و رواج والی چیزوں میں انسان اس حد تک مبتلا ہو جاتا ہے کہ مبارک ساعتیں جو اللہ جل شانہ کے سامنے گڑگڑانے والی ساعتیں تھیں، مبارک ساعتیں جو اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے والی ساعتیں تھیں،
مبارک ساعتیں جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والی ساعتیں تھیں، انسان ان چیزوں کو چھوڑ کر دوسری فروعی چیزوں کی طرف لگ گیا اور اپنے اوقات کو ان فروعی چیزوں پر ضائع کرنے لگا۔ مختلف قسم کے نئے نئے طریقے انسان نے ایجاد کر لیے اس رات میں، اور جو ہے اس رات میں نہانے کو ضروری سمجھ لیا، کھانا پکانا اور اس کے بانٹنے کو ضروری سمجھ لیا، اور جو ہے اس کے علاوہ آتش بازی کو ضروری سمجھ لیا کہ کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے عمل سے یا قول سے کسی چیز سے بھی ثابت نہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ آج جب ہم شب برات کی رات گزارتے ہیں تو اس رات میں وہی عمل کیا جائے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس رات میں کوئی ایسے نوافل نہیں ہے جس کے پڑھنے سے آپ کی 8 سے 10 سال 15 سال 20 سال کی نمازیں ادا ہو جاتی ہیں یا معاف ہو جاتی ہیں۔ نفل عبادات فرمایا جو مساجد جو ہیں یہ فرض عبادات کے لیے، نفل عبادات جو ہیں وہ گھر میں ہوتی ہیں، نفل عبادات گھر میں کی جائیں۔ نفل عبادت جو ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ جل شانہ کا پاک میں مختلف جگہ پر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ مختلف قسم کی قرآن پاک میں آیات ہیں اللہ جل شانہ جو ہے جن کا مفہوم اور مقصود یہ ہے کہ انسان اکیلا اور تنہائی میں اللہ کے سامنے گریہ زاری کرے، انسان اکیلے میں اور تنہائی میں اللہ کے سامنے آنسو بہائے۔ اگر آنسو نہیں بہا سکتا کم از کم رونے والی شکل ہی اختیار کر لے۔ اللہ جل شانہ بڑے ہی مہربان ہیں، بڑے ہی قدر کرنے والے ہیں، لیکن شیطان نے چال کا چلی کہ انسان جو ہے جو چیزیں مقصود و مطلوب تھی ان کو چھوڑ کر فروعی چیزوں میں انسان کو لگا دیا۔ تو میرے بھائیوں محترم بزرگوں دوستو، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا یہ ہے کہ اس رات میں جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کو ضرور کیا جائے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ ان چیزوں سے کسی بھی چیز سے منع نہیں ہے، کھانے بنانا، حلوہ بنانا، کوئی یہ تمام چیزیں حلال ہیں، لیکن اس رات میں اس کو واجب یا فرض سمجھ لینا، اس رات میں کسی بھی چیز کو واجب یا فرض سمجھ لینا وہ ٹھیک نہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں ثابت 11 جو ہے تہجد کے نوافل جو ہیں یا 12 تہجد کے نوافل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رات میں ادا کیا کرتے تھے، اور وہ روزانہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور روزہ جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں 14ویں یا 15ویں جو ہے شعبان معظم کو روزہ نہیں رکھا، بلکہ پورے شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس رات میں ہر وہ عبادت، کوئی عبادت بھی خاص نہیں ہے کہ پوری رات آپ نے جو ہے وہ یہ نوافل ادا کرنے ہیں، پوری رات آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی، کوئی بھی عبادت، عمومی عبادت جو بھی آپ کا دل کرے آپ آسانی کے ساتھ عبادت کریں، اور جو ہے اکیلے و تنہائی میں اللہ کے سامنے گریہ زاری کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف فرمائیں، معاف کروا لیں، اور جو ہے جنت اپنے لیے واجب کروا لیں۔ دعا ہے اللہ جل شانہ اس مبارک رات کو ہمیں صحیح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق ادا کرنے کی اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔